بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان سیاست۔ سب سے پہلے بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو حلف اٹھانے کے بعد خطاب کیا، اس میں جو متنازع باتیں کی اس کا ذکر کریں گے۔ پاک فضائی مشق میں مصروف ہے سعودی عرب میں اور بھی ممالک ہیں، اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور پھر جو بنگلہ دیش کے جنرل پاکستان آئے اور ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں، پھر ایرانی جنرل بھی آئے اور ان کی بھی بڑی اہم ملاقاتیں رہیں۔ ان سب ملاقاتوں کا مقصد اور ہدف کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر آئیں گے آخر میں غزہ کے جنگ بندی کے بعد جو صورتحال ہے تعمیر نو، اس میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہونا چاہیے، اس پہ بات کریں گے۔ یہ ہیں آج کے موضوعات۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زین العابدین صاحب، السلام علیکم ناظرین کرام۔ یہ زین صاحب نے جو آپ کو فیض بتائی ہے 4 موضوعات کی، اس کے پہلے موضوع پہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں کہ پہلے آپ اجازت دیں تو ایک رپورٹ دکھا دیتے ہیں ناظرین کو، جی دکھا دیں۔ پھر ہم اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو خطاب ہے اس پہ ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ جی مرزا صاحب، وہ تو ایک یہ خطاب بھی متنازع رہا ان کا، اور بھائی اس یہ پہ بات متعارف تو ہے، اس میں بہت ساری باتیں اس نے جو کی ہیں، جی تو اب اس نے جو بشپ یہ چرچ میں گیا ہے، پہلا بات تو یہ ہوئی ہے وہ کہ افتتاحی دعا یا تقریب ہوتی ہے جی، تو اس میں اس نے کہا کہ صاحب یہ بشپ نے کہا کہ یہ ہمارے گندگی صاف کرتے ہیں، ہمارے برتن دھوتے ہیں، ہمارے کھیتوں کا پانی دیتے ہیں، ان کو مت جانے دے۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ میرے مخالف ہیں۔ اس کو کہا کہ بائیں بازو کا آدمی ہیں، لیفٹسٹ آدمی ہیں، وہ خاتون ہے، وہ خاتون جو بھی ہو، ان کو کہا کہ یہ انتہا پسند ہے، انتہا پسند قرار دیتے اس نے فوراً طور پر۔ جیسے ہمارے یہاں انتظام لگ جاتا ہے کہ جیسے کسی نے بات کی اسلام کی فلاں انتہا پسند ہو گیا جی، اس نے دینا شروع کر دیا، اپنے جو مخالفت ہو اسلام ہو جائے گا۔ تو اب باتیں یہ ہے کہ اب جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو انتہائی جو اہم باتیں کی ہیں اس میں جو ہے جو پیدائشی جو وقت تھا جی اس کو انہوں نے کہا کہ میں معطل کرتا ہوں، جی، اور جو 278 ماڈل تھے جو وہ ان میں سے ابھی تک انہوں نے کچھ مسائل کیے ہیں، اور مزید 200 احکامات انہوں نے جاری کرنے ہیں کرنے ہیں، اور کچھ تو کر دیا انہوں نے فوری۔ نہیں تو اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ جس طرح کے وہ جاری کر رہا ہے جی، وہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے نا کہ وہ تو معلوم نہیں کیا کرے گا۔ اب اس میں بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک میں نے ویڈیو کلپ دیکھی ہے جو اس میں کہا کہ یہ جو اس کے لیے مودی کے لیے کہا، جی مودی سمجھتے ہیں نا کہ بڑا ہمارا بہت دوست ہے، جی، اس نے کہا کہ صاحب یہ تو کلیئر ہے، یہ کلیئر۔ تو بڑی بات کہی مودی کے بارے میں کہ ایسی باتیں کرتا ہے، یہ اپنے سارے اپنے مرضی کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اب ٹرمپ کا خطاب غیر تارکین وطن پر بھرپور، انڈیا کے جو ہیں کوئی 18,000 آدمی نکلیں گے، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے بھی نکلیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان رہ جائے گا۔ لیکن میں یہ جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں جی، فارن افیئرس کی، خصوصاً جو کہ ہمارا ادارہ ہے، جو امریکہ کا ادارہ ہے، میگزین ہے جی، فارن افیئرس میں لکھا ہے کہ سب دنیا ساری متاثر ہوگی اس سے۔ جی، میرے خیال میں یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے ایک زمانے میں یہ بتایا تھا لوگوں کو کہ امریکہ اپنی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے 4 فیصلے اس نے کیے ہیں۔ جی، پہلا یہ ہے کہ وہ برطانیہ کو یورپی سے نکالا ہے، وہ نکال دیا۔ بظاہر لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ یورپی یونین جو ہے وہ اپنے ساکھ کھو دے گی۔ ابھی برطانیہ کے میں دعویٰ کر لیا ہے کہ برطانیہ میں جو حکومت صحیح نہیں ہے، جی، دوبارہ الیکشن کراؤ۔ جرمنی میں جو جیت کے آ رہی ہے پارٹی، وہ بھی جو موجودہ پارٹی نہیں آ رہی ہے۔ جی، فرانس میں بھی جو پارٹی ہے میکرون کی، وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو 3 ہی بڑے ملک ہیں وہاں پر بڑے، جو جرمنی ہیں، فرانس ہے اور برطانیہ ہیں۔ تو اب تینوں کے اندر وہ اپنی مرضی کی حکومت لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ہیں، جو بھی ہو، لیکن جو بھی لائیں گے وہ ویسی حکومت لانا چاہتے ہیں جو کہ شروعات تو کر دی انہوں نے، ہاں ایلن مسک کے ذریعے۔ میں نے نہیں وہ تو کر دی ہے۔ جی، اب جو بڑی بات جو ہے وہ یہ کرے کہ صدر ٹرمپ نے کرانا جو پہلے جو پناما لیک تھی وہ دے دی تھی ان کو، اب کہا ہے کہ میں اس کو واپس لے لوں گا، اور اس میں اس کا نام میں نے خلیج امریکہ رکھوں گا، اور اس کے علاوہ خلیج میکسیکو اب کہتے ہیں، اس کو اب بدل کر خلیج امریکہ کا رکھنے کا عزم ظاہر کر چکے ہیں۔ انہوں نے صدارت کے خلاف میں ملک میں سرحد پر ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا، اور پیرس معاہدے سے بھی دستبردار ہو گئے ہیں۔ جی، اور پناما اور جیسے یہ جو کینال والا معاملہ ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے 38,000 لوگ مارے گئے ہیں، اس کی تعمیر ہم نے جانے دی ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن اب طاقت کے آگے کہاں مارے جاتے ہیں؟ تو نہیں، وہ کہہ رہے ہیں، ہم ڈونلڈ ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے جانے دیے تو ہمارا حق ہے۔ ہاں، وہ
تو بھائی آپ نے گفٹ دیا تھا. نہیں تو ٹھیک ہے گفٹ بھی دیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ یہ اب وہ وہاں پر میں نے تمہیں بتایا نا کہ جو ایک پروگرام میں ہم نے یہ بتایا تھا جان سیاست میں جی کہ امریکہ چائنا جو ہے وہاں اندر گھس گیا ہے جی اور وہ اس میں اپنی جو وہ وہاں پر اپنے جو بیسس کام کر بندرگاہ بنا لی اس نے جی اور اس بندرگاہ کے اندر جو بنایا ہے اس میں یہ پاکستان کا نہیں جو وہ چین کی بندرگاہ ہوگی. جی اس سے اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر پناما اس لیے ان کو ذرا ان کو چاہیے پناما اس لیے چاہیے کہ وہ اس کو چین کو ڈی فوکس کرنا چاہتے ہیں, نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں ہم چین کو. اب وہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ جو میں یہ بات یہاں کہہ رہا تھا کہ جب ہم نے بتایا تھا کہ ایک پروگرام بھی ہوگا, پروگرام تھا ان کا کہ 4 پروگرام کیے تھے کہ امریکہ کے بڑے کو برقرار رکھنے کے لیے جی ہمیں انہوں نے 4 ایک فارمولہ دیا تھا 4 پوائنٹ کا. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ برطانیہ سے نکلے, یورپین یونین سے وہ نکل گیا. دوسرا معاہدہ یہ تھا کہ پھر وہ جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ نکالے جائیں گے. جی جو دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو اپنے ملک کو بھیجے جائیں گے. تو دوسرا پوائنٹ پر عمل درآمد شروع ہو گیا. جی پھر تیسرا یہ ہوگا ہے کہ وہ پھر آپ انفلیشن بڑھے گا تو انفلیشن بھی بڑھ رہا ہے. جی اور چوتھا پھر بڑی جنگ ہوگی. جی تو ہوپ فلی یہ ہے کہ جنگ کی جو امکانات ہیں وہ 2025 ظاہر ہونے شروع پڑیں گے اور بہت تیزی سے ظاہر ہوں گے. جی اچھا اس کی ابتدا کر دی ویسے ایک ان کا جو ایک اسٹیپ ہے جو خطاب میں وہ بتا رہا ہے کہ وہ آگے پلان ان کا یہی ہے $500 ارب کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انہوں نے کر دی ہے. یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والی بات ہے نا اس میں بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے. مجھے بریک کے لے کے جا رہا ہے ناظرین, موسم کا وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بیٹا صاحب یہ جو اے آئی والا معاملہ ہے یہ ہے خطرناک. جو بھائی خطرناک بات یہ ہے کہ وہ تو اس نے طے کر لیا ہے کہ وہ اے آئی میں بائیڈن نے بھی یہ کہا تھا نا کہ چائنی سے کہا تھا, شپنگ نے یہ کہا تھا کہ ہم چین جو ہے ہم یہ صدی چین کی ہوگی. جی یاد رہے کہ جو پہلی ہم جو ذکر کرتے ہیں جو پہلے میکنائز صدی کراتے ہیں اس میں انجن دریافت ہوا اور جو پہیے تو پہلے سے تھے. ایک پہ یہ جو ریل روڈ کا جو پہیہ تھا یہ ایجاد ہوا اور اس کے بعد میں بہت سی چیزیں انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے, اس کو وہ کہتے ہیں میکنائز دور کہتے ہیں. پھر اس کے بعد میں دوسرا دور جو آیا وہ الیکٹرانک کا دور آیا. جی یہ برطانیہ کے دور تھا, میکنائز دور جو تھا صدی تھی. اور یہ جو پھر دوسرا آیا وہ دو دور گزرے ہیں, دوسرا اور تیسرا یہ سب کے سب امریکہ نے لے لیے. جی وہ بہت فاسٹ ترقی کی انہوں نے, ان کی ترقی سے کوئی اس نے استفادہ نہیں کیا. تو تیسری جو ہے وہ انفارمیشن ایج کہلاتی ہے جس میں پھر آپ کی یہ موبائل شوبائل بنے ہیں فلانا ہوا. اب چوتھا میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر جب یہ 3 باتیں ہو گئیں یہ آپ پہلے اس پہ آ جائیں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ آخری میں جنگ ہوگی. جی تو خیال یہ ہے کہ 2000 اتنے فاسٹ مومنٹ ہوگی اس میں گمان یہ ہے کہ یہ پھر ممکن ہے کہ وہ کہ جون 2000 تک اس کے آدھار آپ کو نظر آ جائیں گے. جی اب امریکی بائیڈن نے امریکی ریاست نے اس نے یہ جو بات کہا جب آپ کہا کہ ہم اس کو پیدائش حق کو لے رہے ہیں جی تو 18 ریاستوں نے وہاں پر ان کے خلاف مقدمہ کر دیا ہے کہ بھئی یہ ہم آپ کو حق نہیں دیں گے. کہ ان کے یہاں پر یہ ہے کہ ریاستوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ شہریت کا قانون کے جو ہے پاس کرتے ہیں. جی اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چلے گئے ہیں وہاں پر کورٹ میں چلے گئے ہیں. اب یہ بات جو ہے ایٹم کو توڑنے کا جو کام ہے اس میں کہا کہ ایٹم امریکہ نے توڑا. وہ ایک متنازع ایک تقریر کر دی نا انہوں نے کر دی. تو اس پر وہ جو ایٹم توڑنے کے روزفورڈ نے کہا جہاں وہ کریڈٹ لے لیا انہوں نے امریکی کا, وہ نیوزی لینڈ کے شہری دریافت کرنے کا اعزاز سر روزفورڈ کے پاس ہے, روزفورڈ کے پاس ہے جن کا تعلق نیوزی لینڈ سے ہے. جی نیوزی لینڈ شہر نیلسن جہاں سے روزفورڈ کا تعلق ہے اس کے میئر نے ٹرمپ کے بیان کو لازمی کا انتہا قرار دیا اور کہا کہ امریکی سفیر کو برائٹ واٹر میں لارڈ فورڈ کی یادگار لے کے جاؤں گا. جی امریکی 2020 میں دعویٰ کر کے کیویز کو یہ جو نیوزی لینڈ کے لوگ ہیں ان کو ناراض کرتا رہا ہے. ڈونلڈ چین کے خلاف میں چین کو بھی دھمکی دی, روس کو بھی دھمکی دی ہے. لیکن اب جو بات یہ ہے کہ وہ ایسا ہی آدمی ہے. وہ جب دوسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تحت میں انہوں نے جو کہا تھا کہ امریکہ میں نے یہ بات ذکر کرا تھا بیچ میں یہ بات بھی آیا. انہوں نے کہا تھا کہ چین نے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ صدی ہماری ہوگی. جی 2 صدی امریکہ کی ہوئی, یہ صدی ہماری ہوگی. تو اس پر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ہماری صدی کیسے ہو سکتی ہے, یہ بھی امریکہ کی ہوگی.
جیسے کہ تمہارے پاس تو صرف 29 یونیورسٹیز ہے جس میں AI پڑھائی جا رہی ہے. جی. ہمارے یہاں تو 159 میں AI پڑھائی جا رہی ہے. تو اس کا اظہار انہوں نے کر دیا ہے جو ٹرمپ نے. اس نے جو $500 بلین کا جو بنایا ہے منصوبہ. جی. اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے انسان نہیں لڑیں گے, روبوٹ لڑیں گے جنگوں میں, اور بہت ساری گڑبڑ کریں گے لوگ ہر معاملات میں. اور پھر ان کا اور یہ بات بھی جو کہہ رہا ہے کہ اس کے اصل معنی یہ ہیں کہ جب یہ کہتا ہے نا کہ ہم جنگ بند کریں گے, اصل بات یہ کہ میں جنگ زیادہ کروں گا. جی. دوسری جنگ ہو جائیں گے. جیسے کہ آپ کسی کو دبائیں گے کسی جنگ کے اس کو, تو دوسری جنگیں کرنی پڑیں گی دبانے کے لیے آپ کو. جی. تو وہ ہر ایک آدمی اٹھے گا. تو اب صورت حال یہ ہے کہ ٹرمپ کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہے. یہ آپ سمجھ لیجیے کہ اس نے اپنے پہلے دن سے پہلے بڑی طاقت جو ہے ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کو کر لیا. جی. اور ابھی تو اس نے چلو آرڈر جو پاس ہوئے ہیں اس میں ابھی تو چیف آرمی اسٹاف, نیول اسٹاف اور دوسرے لوگوں کو نہیں نکالا ہے. لیکن نکال دے گا, یہ کوئی پتہ نہیں ہے اس کا. جو جرمنی وغیرہ ایسا چھوٹے چھوٹے ملک ٹوٹ جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی. جی. تو اس زمانے میں آسٹرو ہنگری امپائر تھی. جی. اور اس زمانے میں چین اس صورت میں جرمنی نہیں تھا جس صورت میں اس وقت ہے. جی. اور جرمنی کے ہنگری تھی اور جرمنی تھی. جی. تو اب جو نئے میرے خیال میں اس کی جو وہ بنیں گے حدود جو سرحدیں میں جو ہیں نہیں بنیں گی برطانیہ کی. میرے صاحب یہ تو پھر وہاں سے لے کے مڈل ایسٹ اور پھر یہ ساؤتھ ایشیا پورا ریپیٹ میں آ رہا ہے. پاکستان سمیت انڈیا بھی آ رہا ہے, بنگلہ دیش بھی آ رہا ہے. تو بنگلہ دیش میں اور انڈیا کے درمیان میں عین ممکن ہے کہ جس طرح جذبات اس وقت ہیں کہ کسی وقت بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے. جی. کیونکہ انڈیا کوئی حرکت ایسی کرے گا وہ ہمارے یہاں بھی کر سکتا ہے. مودی پاگل پن کا مظاہرہ کر کے اپنے حکومت بجانے کی, کیونکہ اس کا زوال شروع ہو چکا ہے مودی کا. جی. اب جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی باتیں کی ہیں, 18,000 وہ نکال رہا ہے اور پھر ٹیکس آج کی تیاری کر رہا ہے. پھر وہ ٹیکس کا معاملہ 100% ٹیکس بڑھا دے گا. جی. تو وہ پھر ان کے جو سامان وہاں جاتا ہے رک جائے گا. اب یہ ایک ایسی بات ہے جس میں پاکستان کا تو پروڈکشن نیشن وہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم پروڈیوسر تھے اور ہم ایک عظیم نیشن تھے, ہم بناتے تھے چیزیں, اب ہم وہ کام کریں گے. وہی کرے گا وہ لوگوں کی چیز لے کر بھی اپنا نام لکھ دے گا. اس میں کیا کر لیں گے آپ. جی. میرے صاحب اگلے موضوع پہ آ جائیں. ہاں جی. پاک فضائیہ جو ہے جی وہ یہاں پر اسپیئر آف وکٹری کا میں سعودی عرب میں جو ایک ہو رہی ہے جس میں پاکستان, بحرین, یونان, قطر, UAE, امریکہ, بحرین لڑا کے طرح حصہ لے رہے ہیں اور کمبیٹ سپر ایلیمنٹ بھی شامل ہیں. تو یہ 5ویں بار جو ہے سعودی عرب یہ منعقد کر رہا ہے. تو اب یہ تکنیکی ترقی, ایئر پاور اپلیکیشن میں بڑھتی ہوئی پیچیدگی اور مشترکہ فضائی دفاعی چیلنجوں میں شریک فضائیہ کے اندر باہمی تعلق بڑھانے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتی ہے. یہ تو اس میں پاکستان ہے, بحرین ہے, یونان ہے, قطر ہے, UAE ہے, امریکہ اور برطانیہ کے رکھا تیار ہے. آپ میں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا یہ جو نام آ رہے ہیں پاکستان, بحرین کی تو ایک چھوٹی سی فضائیہ ہے, اس کا وہ یونان کو کیسے شامل کیا ہے, قطر, UAE ٹھیک ہے آپ سمجھ میں آتا ہے, امریکہ اور برطانیہ کے بات بھی سمجھ میں آتی ہے. جی. لیکن بیچ میں دو یہ چھوٹے ملک جو ہیں, کیونکہ مشینیں سب ان کی ہوتی ہیں نا, پھر تو بھی اچھا ہم جو اپنے جو F-70 کا بلاک 3 کا جو ہے اس طرح کے ساتھ میں پورا دستہ ہمارا وہاں پہنچ گیا ہے اور فضائی اور زمینی حملوں میں شامل ہوگا. وہ مشق شروع ہے وہ. جی. ہاں جی, پر لے رہا ہے وہ. تو اب وہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, F-17 تھنڈر کی بڑی دھوم رہی پہلے بھی. بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے دنیا کی تاریخ میں جی امریکہ میں بھی جو ہے کوئی حکومت نہیں بنا رہی ہے. جی. یہ صرف روس بناتا ہے, کمپنیز بنا رہی ہیں. ٹرمپ بنا رہی ہے. جی. اور اب ہمارے یہاں ہماری تو ایئر فورس بنا رہی ہے. جی. تو یہ میرے خیال میں رشیا کے بعد میں ہماری کمپنی, ہمارا ملک ایسا ہے جو جدید ہتھیار بنا رہا ہے, جیٹ طیارے بنا رہا ہے. جی. اب لیکن یہ ہے کہ اس میں جو انڈیا کے ساتھ ہم جب دیکھتے ہیں تو انڈیا میں دو معاملے میں, میزائل کے معاملے میں جو گائیڈڈ میزائل اس سے بنا رہی, سپرسونک گائیڈڈ میزائل بنا رہا ہے, ہائپرسونک. جی. تو ہائپرسونک جو گائیڈڈ میزائل بنا رہا ہے تو وہ ایک 4 ملکوں میں سب میں شامل ہو گیا ہے, روس کے ساتھ, چین, روس اور امریکہ. جی. تو چوتھا ملک یہ بن گیا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں یہ کافی, دوسرا جو اسپیس کے معاملے میں وہ بہت آگے چلا گیا ہے, وہ بھی چوتھا ملک بن گیا ہے. جی. اسپیس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کا ایک جو پارٹ تھا, روور جو تھا ان کا, وہ نکلا ہے. جی. اور پھر واپس آگے جوائن کیا. یہ بھی بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ ترقی ہے, جس میں ہم نے ہمارے اسپارکا کے لوگ بھی اس کی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم یہ ان کی ترقی پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم جس طرح کمپٹیشن میں آ رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ جس طرح کہ ہم پہلے بھی
ایٹمی پروگرام کے معاملے میں ہم نے شروعات تو امریکہ نے کی تھی, ہم نے 9 سال بعد بھی شروع کی ہے. جی بالکل, 9 سال بعد میں ہم مکمل ہوئے ہیں, تو جی ہم بھی آہستہ آہستہ اس پہ پہنچ جائیں گے. اور ہم یعنی کبھی بھی جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں 2023 اور 2027 تک 28 تک ہم اس کو اس میں ہم قابو پا لیں گے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو 2 موضوعات اور ہیں, اس پہ بات کریں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفہ کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب آج ذرا بنگلہ دیش کے جو جنرل آئے اور پھر ایرانی جنرل بھی آئے, بہت زیادہ ایکسٹراڈنری طور پر وہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے برادر ہیں ہمارے, مطلب ہمارے اپنے صوبے کے لوگ ہیں, جموں کے لوگ ہیں. تو اب وہ پہلے سب سے زیادہ تو جو شاہ صاحب مرزا جو ہیں, شاہد شمشاد مرزا صاحب جو ان سے ملاقات کی, وہ پہلے سب سے پہلے بنگلہ دیش وہی گئے تھے جی تھنڈر لے کر. تو اس کے بعد میں انہوں نے ہمارے چیف آف آرمی صاحب سے ملاقات کی, پھر بعد میں انہوں نے میئر چیف سے ملاقات کی, اور جے ایف تھنڈر کے 17 کے تیاری کے میں دلچسپی ظاہر کی. اور پھر اس کے علاوہ وہ ہمارے نیوی سے بھی چیف ملے جی. تو بڑا انہوں نے دورہ کیا ہے. تو بڑا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ 2 بچھڑے ہوئے بھائی مل گئے ہیں آپس میں. تو بہرحال ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. اور ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ میں یہ مضبوط ہوگا, کیونکہ انہوں نے 20 سال جو ہے 12 سال جو بڑے مشکل سے گزارے ہیں. جی. اور اسی دوران وہ یہاں تھے, اور ہمارا جو تجارتی وفد ہے وہ وہاں پہ وزٹ کرنے گیا تھا. صدر کی قیادت کافی بڑی تعداد میں لوگ گئے تھے وہاں. جی. اور ساتھ ساتھ میں ہمارا سامان بھی پہنچا ایک جہاز وہاں پر. جی. تو بڑی اچھی میں نے کاوش ہو گئی. اس کے علاوہ پھر جو دوسری بات ہم کر لیں, اب جو ایرانی چیف جنرل صاحب کا آنا ہے, یہ محمد ڈاکٹر جنرل محمد باقری صاحب نے تو سول صدر صاحب سے ملاقات کی ہے جی, اور آرمی چیف سے کی بھی ملاقات ہوئی ہے. اب ایک تو یہ بات ہو گئی ہے کہ ایران نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے روس کے ساتھ میں دفاعی معاہدہ کر کے. جی. 10 سالہ جی. وہ اب پہلی دفعہ وہ اپنے آپ کو سائی آف ریلیف لے رہا ہے, سکون کا سانس لے رہا ہے. تو وہ اب اپنے جو دوسری جو سائڈ وائڈ کی جو پرابلمس ہیں ان کے جی, اس کو حل کرنے کے لیے پھر میرے خیال میں باقر صاحب یہاں آئے ہیں. بہرحال پاکستان کے پاس جو سب سے زیادہ جو اس وقت جو کشش کا باعث ہے وہ JF100 بلاک 3 ہے. جی. وہ ایک قسم کا 4.5. اچھا, یہ ایک بات اور یہ کر لیں کہ ایرانی اور پاکستانی اور ابھی ترکیہ بھی آ جائے, شامل ہو جائے, تو یہ جو معاملہ اس خطے میں جو دخل اندازی والا ہے یہ تو کم ہو سکتا ہے پھر, ورنہ تو پھر جو پلان ہے پھر وہی ہوگا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اب بازی کے کوشش کرنے میں کوئی حد نہیں نا. جی. کیونکہ اب وہ جیسے وہ ایرانی کو بھی ایرانی نے تم کہتے ہیں کہ ایرانی جو ایران سے کر رہے بھائی, جب احمدی نژاد نے جب کیا تھا جی تو وہ تو اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ کو خطرہ تھا ان کو اسرائیل سے. اب وہ تو انہوں نے ضرورت تھی کہ بھائی یہاں پر بہت رش ہو گیا, ہمیں تجربہ ہوا نا کہ صبح 6 بجے نکلے, ہم 9 بجے پہنچے. جی. ویسے اس کے پیچھے وہ اسٹریٹجک بھی معاملات تو ہوں گے, صرف ٹریفک جیم یا سیوک پرابلم نہیں. میرے خیال میں تو بس یہی بات ہے, پرانی بات ہے کہ اس پر ہی کام کر رہے ہیں یہ لوگ, اور وہ ٹھیک بات بھی ہے. جی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ کراچی سے اسلام آباد. اچھا, یہ دونوں ملک مل کے یہ جو انہوں نے لبنان اور غزہ پہ بھی تھوڑی بات کی ہے, وہاں پہ ہم اس میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہم تو لگتا ہے کہ بالکل میرے خیال میں یہ جو پاکستان کا تو اس وقت جو کوشش کا باعث ہے وہ ہمارے JF17 بلاک 3 ہے. جی. جو کہ 4.5 جنریشن کا ہے. جی. جو رافیل جو ہیں انڈیا کے پاس جو ہے وہ بھی 4.5 کے ہیں. اس پر انڈیا بہت ادھر رہا تھا, اس کو بڑی مالش وائش کر رہا تھا, ان کو نہلا رہا تھا, پتہ نہیں کیا 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 انہوں نے. تو ان ملاقات میں بھی انہی سے متعلق بات چیت ہوئی. میرے خیال میں تو ایرانیوں کو اس وقت ان کی فضائیہ اتنی مضبوط نہیں ہے. جی. ان کو JF17 چاہیے, تو وہ پاکستان اگر ان کو دیتا ہے تو پاکستان کے لیے بھی آسانی ہے. جی. کہ وہ اس کی جو قرضہ جات ہیں وہ کم ہو جائیں گے, اور پھر پاکستان کے لیے اچھی بات ہوگی. تو یہ ہم اس کو تعریفی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ویسے بھی ایران کا اور پاکستان کا آنا جو ہے, ملنا جو ہے وہ بنتا ہے. جی بالکل. اس میں ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے, یہ ایک بالکل صحیح بات ہے. ان کو ملنا بھی چاہیے, اور ترکی کو بھی نیچرل الائنس ہے, وہ نیچرل الائنس ہے بالکل. جی نیچرل الائنس. جی. اب آ جائیں ذرا اگلے موضوع پہ. وہ جنگ بندی معاہدہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد بھی اسرائیل نے مغربی کنارے پہ فائرنگ کی, لوگ مارا ہے, حملہ بھی کیے ہیں. اور پہلے تو اسرائیلی دارالحکومت میں چاقو سے حملہ ہوا ہے, جس میں پھر ان کی ابھی بے چینی ہو رہی ہے. ہاں کسی نہ کسی حوالے سے وہ اجاگر ہو رہی ہے. ہاں ہو رہی ہے.
نہیں ان کے یہاں بھی دیکھیے نا، اس میں یہ بات ہے نا کہ آپ نے عموماً جب فوجی جب کسی جگہ کو فتح کر لیتے ہیں جی تو اس کو پھر واپس دینا نہیں چاہتے ہیں. جی یعنی ایک زمانے میں ڈار حضرت عدی صاحب جب سیکرٹری دفاع تھے تو میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے بات کی کہ لوگ باقی یہاں باتیں کرتے ہیں پاکستان میں کہ صاحب ہماری فوج مداخلت کرتی ہے. سیاست میں ان کی فوج نے مداخلت نہیں کی، حالانکہ ہمارا جو 89 میں ہمارا معاہدہ تیار تھا جی اور وہ ہم سائن کرنے والے تھے، لیکن انڈین کی فوج نے کہا تھا سیاچن پہ ہم نے اپنے بائی فورس قبضہ کیا، آپ نہیں دیں گے. جی تو معاہدہ نہیں ہو سکا، ابھی تک معاہدہ نہیں ہو سکا. تو ابھی بھی وہ جو پھر کوشش کی تھی پرویز مشرف نے، یہ جو کارگل وار ہوئی ہے، جی ایک بار کارگل اس کی بیوقوفی تھی کہ وہ اگر وہ بغیر حکومت کو لیے ہوئے کیسے وار کرے رہ سکتا تھا. جی اور پھر ان کی ایئر فورس آ گئی، آپ کی ایئر فورس صحیح نہیں غائب تھی. کیونکہ مذاکرات کے لیے تو پھر حکومت کو جانا ہے نا. ہاں نہیں ان کو ایئر فورس بھی نہیں آئی آپ کے بعد میں، کچھ دیکھو نا کوئی تیاری مطلب ہوم ورک نہیں تھا. اچھا میرے صاحب نہیں ہوم ورک ان کا بہت تھا. نہیں ہماری سائڈ سے ہوم ورک جیسا ہونا نہیں چاہیے. ہمارا ہوم ورک ہمارا لینڈ فورس کا تھا. جی انہوں نے جو پہلے کہتے تھے ہم ان کے پاس وہ نہیں تھے، کپڑے میں چلے گئے تھے، نہیں پوری تیاری سے گئے تھے. جی اور وہاں پر وہ جو -30 ڈگری پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے وہاں کیمپ بنا کر، اور وہ ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ان کے پاس کپڑے بھی تھے، ان کے پاس ڈب تھا، ضروری سامان تھا. جی بہت ضروری سامان، ہر چیز موجود تھی. کھانے پینے کا سامان موجود تھا، کھانے پینے کا سب سامان موجود تھا. اور جس سے لڑے ہیں ابھی انڈیا یہ کہتا ہے کہ کوئی ان کے 450 قریب آدمی مارے گئے ہیں اس میں. جی اور ان کے چیف آف آرمی صاحب یہ کہہ رہے تھے صاحب کا یہ صاحب اب یہ کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ ہم کشمیر لے لیں گے آزاد کشمیر، تو یہ خیال ہے تو مہاراشٹر جنوب کہ وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہم نے جو ہمیں اپنی سرزمین لینے کے لیے اتنے لوگوں کو قربانی دینی پڑی تھی، تو پاکستان اپنی سرزمین کیسے داخل ہونے دے گا. اچھا یہ غزہ والی بات کر رہے تھے کہ یہاں غزہ میں بھاری تعمیر کے عمل میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا. اس نے کہا تھا ہم بھی کریں گے اس میں. جی لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اتنی بڑے نقصانات ہوا ہیں کہ بہت زیادہ ہمارا نقصان ہوا ہے، فلسطینیوں کا نقصان ہوا ہے. 50,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں جی جس میں مائیں بچے ڈاکٹر انجینئر فوج شامل ہیں. ہزاروں فلسطینیوں جیلوں میں ڈالا گیا اور شہروں و شہر تباہ کر دیے گئے. مجھے نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ ایک اچھی خوشخبری ہے، گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح ہو گیا ہے جی جو کہ بہت جدید ہے، اور آئندہ کے لیے آپ اس میں ہر طرح کے جہاز اتر سکتے ہیں. اس میں وہ کنکوڈ کے علاوہ باقی سب اتر سکتے ہیں. جی تو کنکوڈ تو ابھی بھی ویسے بھی متروک ہو گیا. تو جو اس نے تعمیر نو میں غزہ کی تعمیر نو میں اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے، اور جتنی ضرورت ہے غزہ کے اندر وہ ہم پوری نہیں کر سکتے. ابھی تو ہم میٹ کر رہے ہیں جی لیکن بس کے ساتھ ساتھ میں معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی ضرورت بہت زیادہ ہے. ابھی تو 50,000 کی تعداد سامنے آئی ہے، ابھی تو ملبہ ہٹے گا تو پتہ چلے گا. راشن ملیں گے. اقوام متحدہ کے امدادی اداروں نے بتایا کہ آپ غزہ میں آنے والی امداد جنگ بندی کے معاہدے میں طے کیے جانے والے حجم کے مطابق ہے، لیکن 15 تک بدترین حالات کا سامنا کرنے والے لوگوں کی ضروریات اس سے کہیں زیادہ ہیں. جی امداد امور کے اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر اوشا کے مطابق جنگ بندی سے فوری بعد امدادی ٹرکوں کی غزہ میں آمد شروع ہو گئی تھی. اب تک کسی امدادی قافلے کو لوٹنے یا حملے کا نشانہ بنانے جانے کی کوئی اطلاع نہیں ہوئی. ادارے کے ترجمان نے کہا ہے کہ سوموار کو یعنی منڈے کے دن 900 سے زیادہ ٹرکوں پر مشتمل امدادی قافلہ غزہ میں داخل ہوئے. جنگ بندی سے پہلے چند ماہ میں روزانہ زیادہ سے زیادہ 50 ٹرک ہی آ رہے تھے. تو فوری امداد ہے وہ صحت کے حوالے سے وہ تو اچھا ہے، امداد بڑھے گی، لیکن اب خوراک ہے، یہ جو ریکنسٹرکشن والا جو ہے جو جی وہ ان کی بھالی ہے. روٹی پکانے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ عربوں میں ویسے بھی رواج نہیں ہے، گھر میں روٹی نہیں پکتی ہے، وہ تندور سے لات منگواتے ہیں. تو اب وہ تندور سے تباہ ہو گئے ہیں، اب دوبارہ بنیں گے. اب یہ جو ریکنسٹرکشن ہے میرے صاحب، یہ دیکھیں نا، اس کو تو وقت چاہیے نا. یہ تو تقریباً اگر کام اب شروع ہو تو کم از کم سال لگے گا. اس میں سات تو کم سے کم سال لگے گا. جی لیکن آپ اس پہ جا سکتے ہیں نا، جو پلاسٹک کے گھروں پر جی اس طرح کے کیسے بنائیں جو کہ ریڈی میڈ ہو جائے، فٹافٹ بن جائے. جو جیسے ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2005 کا ہمارا زلزلہ آیا تھا جی تو اس وقت بھی ہم نے یہ جو گلاس کے ٹائر تھے جو تھے وہ ہم نے اپنے گھر بنا کے دیے تھے. جی نعمت اللہ خان نے. جی ہاں. اب مسئلہ یہ کہ ہمارے مسلم جو برادری ہے اس کو ملکوں کو آگے آنا ہوگا. اب یہ یورپ پہ اور اس پہ انحصار کریں گے. ان کا یہ تو اب نہیں آئیں گے، یہ اپنے آپ کو نہیں بتانا چاہتے، سمجھتے ہیں کہ ان کو مدد کرنا بیکار ہے. جی اور یہ پھر کرنے میں پڑے گا آپ کو، اللہ کا نظام تو ایسا ہی ہے نا. ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب میں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ماحولیاتی تبدیلی کا جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی جو وعدہ ہوا تھا وہ بھی نہیں مانتے. تو یہ ایک اور دعوت دے رہے ہیں مسائل کی. نہیں، مسائل تو اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی
ہر چیز اپنے قابو میں کریں گے، ہوا کو بھی اپنے قابو میں کریں گے، پانی کو ہم قابو کریں گے. اور ایڈمٹ یعنی جو وہ کہہ رہا ہے کہ جب اس طرح کا مودی کی طرح سے آدمی ہے جو موڈی ہے، بس جو اب میں بول دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میرے صاحب پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.